آپ نے ایک چیز غور کرنی ہے کہ آپ فائنل ایئر میں پڑھتے ہیں اور کون کون سی چیزیں آپ کو نہیں پتہ. ٹھیک ہے, یہ بنیادی باتیں ہیں, صرف اس پہ آپ غور کر لیں گے نا تو آپ بہت کچھ سیکھ کے جائیں گے. ٹھیک ہے, سیکھنا آپ نے خود ہے, میں صرف بتا سکتا ہوں. بات یہ ہے کہ یہ ساری چیز لفظ جو مختلف بولے ہیں میں نے, جس میں بی او کیوز ہیں, جس میں ڈرائنگز ہیں, جس میں کلائنٹ ہے, کنسلٹنٹ ہے, اس میں کانٹریکٹر بھی ہے جس نے کنسلٹ کرنا ہے. مینجمنٹ کنسلٹنٹ کا آج کل ایک ٹرم مطلب یوز ہوتی ہے. مینجمنٹ کنسلٹنٹ کا کام ہوتا ہے کہ وہ کلائنٹ کو ساتھ ساتھ پروجیکٹ کی جو پروگرس ہے اور اس کے بارے میں گائیڈ کرتا ہے, اور بہت مینجمنٹ کنسلٹنٹ ایسے بھی ہیں جو ساتھ کوالٹی مینجمنٹ بھی کرتے ہیں. اب تھوڑا سا سسٹم چینج ہو گیا, بڑے پروجیکٹس کے اوپر کلائنٹ جو ہے وہ سارا کام نیچے کانٹریکٹر کو دے دیتا ہے, اور کئی پروجیکٹس میں ایسا نہیں بھی ہوتا, مختلف قسم کے کانٹریکٹ چلتے ہیں. تو مینجمنٹ کنسلٹنٹ یوزلی بڑے پروجیکٹس کے اوپر جو کلائنٹ ہوتا ہے اس کے پاس مینجمنٹ کنسلٹنٹ آتا ہے. تو یہ سارا پروسیس میں نے فیلڈ میں جا کے جب دیکھا ہے تو مجھے یہ اندازہ ہوا کہ فیلڈ میں کوئی ایسا سافٹ ویئر نہیں ہے جو کہ ان سارے لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پہ لے کے آتا ہو, جس کی وجہ سے نا مطلب مسٹیکس اور مس انڈرسٹینڈنگ کی ایک مطلب ایک انتہا ہی چلی جاتی ہے. اتنی کمپلیکیشن ہو جاتی ہے کہ آپ یوں سمجھیں کہ سمجھ ہی نہیں آتی کہ بھائی یہ کدھر سے پکڑنا ہے اور کدھر سے چھوڑنا ہے. ٹھیک ہے نا. تو مجھے 2017 میں ایس اے پی ایلیٹ انجینئرنگ میں نے لگوایا اور اس کو سٹارٹ کیا, تو مجھے کچھ عرصے کے بعد یہ اندازہ ہوا کہ یہ جو سیپ ہے جو کہ ایس اے پی جو کہ ای آر پی سافٹ ویئر ہے, وہ جو کنسٹرکشن کمپنی کے لیے کوئی اتنا سوٹیبل نہیں ہے. وہ مینوفیکچرنگ میں زیادہ ہیلپ فل ہے, کنسٹرکشن میں وہ کافی کمپلیکیٹڈ اور بہت ایکسپینسو بھی ہو جاتا ہے. تو پھر میں نے اس سارے پروسیس کے اندر جو مجھے لگا کہ کنسٹرکشن کمپنی کے پوائنٹ آف ویو سے اس کو کیسا ہونا چاہیے تھا کسی بھی سافٹ ویئر کو, اس کو میں نے ایک پیپر پہ کنسیو کیا, آہستہ آہستہ اس کو بنانا شروع کیا. کرتے ہم یہاں پہنچ گئے کہ ہم نے ایک ایسا سافٹ ویئر بنا لیا ہے جو کہ سارے اسٹیک ہولڈرز کو ایک ہی پلیٹ فارم کے اوپر لے کے چلتا ہے, آن لائن ہے, اور یہ آپ موبائل پہ بھی یوز کر سکتے ہیں. اوکے. تو یہ سارے پرابلم کو, یہ پاکستان میں کیونکہ چیزوں کو بنانے کا ایجاد کرنے کا کوئی بہت زیادہ رواج اس لیے نہیں ہے کہ تھوڑا سا مارکیٹ میں اس کو انٹروڈیوس کرانا بھی مشکل ہوتا ہے. ہم لوگ ویسے بھی تھوڑا عادی ہیں کہ اگر کوئی باہر کا ٹیگ لگا ہوا ہے تو چیز ہم کر لیں گے, اگر ہم نے کوئی چیز بنائی ہے تو مطلب ہم کہیں گے یہ کیا ہے. جیسے پرائماویرا ہے, ہم نے ایزی پلانو بنایا ہے, اٹ از بیٹر دین پرائماویرا, اٹ ڈز ایوری تھنگ وچ پرائماویرا ڈز. تو وہ بھی ہم اسی ایک سافٹ ویئر پھر پلاننگ کا سافٹ ویئر ہم نے اس کے بعد ہم نے اسٹیبلش کیا, اور وہ آپ کو ہیلپ کرتا ہے پلاننگ میں ایسے ہی جیسے آپ کو پرائماویرا ہیلپ کرتا ہے. ٹھیک ہے. میں تھوڑا نیشنلسٹ ہوں, بلکہ کافی نیشنلسٹ ہوں. میرا یہ خیال ہے کہ پاکستان میں لوگوں میں بہت ٹیلنٹ ہے, لیکن وہ ٹیلنٹ ویسے ہر قوم میں ہی ہے. ایسا نہیں سمجھے گا کہ آپ میں کوئی ایسا ٹیلنٹ ہے, یا ہمیں ایک غلط فہمی بھی ہے کہ ہم کیونکہ ہم شیطانیاں بڑی اچھی کرتے ہیں اور اس کی ویڈیوز بنا کے اس کے ٹک ٹاک بنا کے وہ ڈالتے ہیں, تو وہ بڑے لوگ لائکس کرتے ہیں, تو ہم سمجھتے ہیں یہ بڑا اچھا کام ہو گیا, میں نے یہ بڑا اچھا, ہم بڑے انٹیلیجنٹ ہیں. اگر ہم بہت زیادہ انٹیلیجنٹ ہوتے تو ہم دنیا کو لیڈ کر رہے ہوتے اس وقت. ٹھیک ہے نا. اس انٹیلیجنس کا کیا فائدہ جو اپنے ہی کام نہیں آئی, جس نے ہمیں کچھ بنایا نہیں. تو آپ نے جو بھی چیز زندگی میں کرنی ہے, کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ اس کو اس طرح سے کریں کہ وہ لوگوں کے لیے بھی ہیلپ فل ہو, اور آپ کے اپنے لیے بھی ہیلپ فل ہو, اور قوم کے لیے بھی ہیلپ فل ہو.